اسی کے ساتھ ہوگا۔ انسان کو جو مقام ملا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے ملا ہے۔ انسان ملائکہ سے، خانہ کعبہ سے، تمام مخلوقات سے افضل ہے اور سب سے زیادہ گمراہ ہے۔ سب نفس کی وجہ سے اس کو مقام ملے ہیں اور نفس کی وجہ سے ذلیل اور گمراہ ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے تو میں ٹھیک ٹھاک نبی تھا، 40 سال کے بعد نہیں بنا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہے۔ باقی بندے کو محبت، باقی بندے کو صحبت اچھا اور برا بناتی ہے۔ نیک صحبت سے نیک بن جاتا ہے اور بد صحبت سے برا بن جاتا ہے۔ انسان اللہ کا راز ہے، علم اللہ کی پہچان ہے، علم نور ہے، فکر ہے، علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور معرفت بندے کی طرف سے ملتی ہے۔ علم اور معرفت کے ملنے سے نعمت مل جاتی ہے، یعنی معرفت نعمت ہے اور نعمت ہی توحید ہے کہ قلم اور زبان بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت یہ سب نعمت توحید کے لیے ہے، نعمت توحید کا سامان ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور نعمت یہ سب ایک ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے سے طریقت کا تالا کھل جاتا ہے اور طریقت پر عمل کرنے سے حقیقت کا تالا کھل جاتا ہے۔ حقیقت پر عمل کرنے سے معرفت کا تالا کھل جاتا ہے اور معرفت پر عمل کرنے سے نعمت مل جاتی ہے اور فلاح مل گئی، کامیابی مل گئی، یعنی تقویٰ مل گیا۔ پھر اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، باقی آپ مہمان ہو، مقامی نہیں۔ میزبان سے خواہش ظاہر نہیں کرنا، یہ شرف ہے۔ اگر خواہش کر دی تو میزبان کی نظروں میں کمینے ہو جاؤ گے۔ میزبان کی رضا اختیار کرو تاکہ تمہیں اشرف کا خطاب ملے۔ جہاں میں مہمان بن کر آئے ہو، تمہیں جہاں میں کیا بول رہے ہو، تمہیں جہاں میں مہمان بن کر باقی تسلیم اور رضا سے آگے کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ ہمیشہ عاشق معشوق کی روح سے زندہ ہوتا ہے۔ بس تیری زندگی اللہ کے عشق میں ہے، بس تو عشق الہی حاصل کر۔ حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ عشق تو تیرے اندر ہے، لیکن اس کی پیدائش معشوق کی نگاہ ہے۔ یہ حسن محبوب ہے، محبوب کا حسن تو ظاہر باطن ہے، لیکن تیرے اندر شوق بالغ نہیں۔ یہ شوق عشق کا پیر ہے۔ اگر تجھ میں شوق نہیں تو کسی عشق پرست کا دامن پکڑ تاکہ تیرے کام میں آسانی ہو جائے۔ عشق کیا ہے؟ محبوب کے چہرے پر پڑھنے کا نام عشق ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے اور اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق مت رہو۔ بس نماز کی حقیقت دیدار حق ہے اور دیدار حق اللہ کے بندوں سے پایا جاتا ہے۔ دیدار دو میں ہوتا ہے اور وصال ایک میں ہوتا ہے۔ یہ روح جو تیرے اندر ہے یہ تو حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، بس تو کوئی دوسری روح تلاش کر تاکہ کوئی دوسری روح تیری فکر کو طاقت دے۔ اے حضرت خلیل علیہ السلام کے بیٹے، باپ کی طرف غور کر کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی تھی۔ تو بھی نسل خلیل علیہ السلام سے ہے، تو نے بھی اپنے نفس کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ قتل کر اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں، یہ بہت بڑی خیرات ہے تاکہ تجھے دائمی زندگی حاصل ہو جائے۔ تو یہ گمان نہ کر کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو دیکھ کہ نبی کے گھر میں پیدا ہو کر گمراہ ہوا۔ محبت عشق کا ٹھکانہ ہے اور دماغ اس کی صفت ہے اور معرفت کا حامل ہے۔ باقی دل میں عشق پیدا ہوتا ہے اور دماغ میں معرفت پیدا ہوتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اور روح اور دماغ پر نفس کا قبضہ ہوتا ہے۔ ان دونوں سے آزاد بندے کو آزاد کہتے ہیں، اگر ان سے آزاد نہیں تو غلام ہے۔
غلام پر زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ آزاد اور امیر پر ہوتی ہے، باقی تصور عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ اور امیر بندے کا کلام اللہ کا کلام ہے، امیر بندے کا کلام تو باقی باتیں میں نے سمجھانے کے لیے لکھ دیا، اسے اتنا بول دیا کہ امیر بندے کا کلام اللہ کا۔ ابھی امیر کون ہوتا ہے؟ دولت مند کو امیر تھوڑا کہتے ہیں، جو نفس شیطان سے آزاد ہو۔ فضل میں دو روٹی نہیں، اللہ کی نظم میں شہنشاہ ہے، اللہ کی نظم میں بڑا خزانے والا ہے، وکیل خزانے جس میں خزانہ، وکیل بکے نبی کو تھوڑا بولتا ہے جس کے پاس خزانے ہو، اللہ کی امانت ہے وہ۔ زکوٰۃ آزاد اور امیر پر ہوتی ہے، باقی تصور عشق سے پیدا ہوتا ہے، اور عشق انتہا نہیں ہے، لیکن عشق کا سودا ہر سر میں نہیں ہوتا۔ جب آپ تصور شیخ کرو گے تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا، آپ کی اور شیخ کی فکر ملنے سے روح باہر آ جائے گی، پھر اسی روح کو جو مرشد پاک کی صورت میں نظر آتی ہے اسی کو دیکھتے رہنا۔ جب اپنا خیال گمان فکر بھی ختم ہو گئی، یعنی فکر بھی نہ رہی، تو آپ بقابلہ ہو گئے، یعنی دل ہی نہ رہا، فکر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب دل پاک ہو گیا تو دل میں اللہ نظر آتا ہے، دل خانہ فکر ہے۔ جب فکر پاک ہو گئی تو پورا وجود پاک ہو گیا، اس لیے کہ خون نور ہو گیا، اور خون چمڑے گوشت ہڈی اور مغز میں ہوتا ہے۔ جب پورا وجود یعنی نفس پاک ہو گیا تو وجود نور ہو گیا۔ آج بیان الحق کا نعرہ ہے، لیکن مرشد کی صورت میں ہے۔ ہر مرید کے لیے اپنا مرشد حور ہے، عشق دل میں پیدا ہوتا ہے اور معرفت دماغ میں پیدا ہوتی ہے، قرآن دیدار یا وصال کر لیتی ہے۔ ان تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے تصور شیخ کرنا، بشکل شیخ دید مصطفیٰ را، نہ دید مصطفیٰ را بلکہ خدا را صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ کی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بلکہ اللہ کی ہے۔ العشق نار یحرق ما سوا اللہ، عشق کی آگ غیر کو جلا دیتی ہے۔ جو ما سوا اللہ غیر سے محبت رکھتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے، یعنی بہت ہی کمزور ہے، اور جن لوگوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا وہی گمراہ ہے۔ بس جب تیری معبود تجھ سے جدا کر دیے جائیں تو تجھے دکھ ہوگا، تو کیوں نہ ان معبودوں سے ابھی سے علیحدہ ہو جا اور اپنے مولا کی طرف رجوع کر، اپنے رب کی طرف دل لگا اور دعا کر کہ اللہ مجھے نفس کی خواہش سے محفوظ رکھے۔ جو نفس کے شر سے محفوظ ہوا وہی مراد کو پہنچا۔ جب آپ کی فکر پاک ہو گئی تو پھر اللہ پاک اپنے سوا غیر کو مانتا ہی نہیں، پھر تیرا پورا وجود کلمہ حق سے گویا ہوگا کہ اس گھر میں میرے سوا کوئی نہیں۔ پھر نزا کے وقت بولنے کی ضرورت نہیں، ہر ذرے سے عبدی عبدی کا نعرہ گویا ہوگا، یعنی میرا بندہ۔ تمہارا وجود ایک دکان ہے، تم نے بورڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا ہے، یعنی ظاہر صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے، تو تم سودا بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رکھو۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ما سوا اللہ ہر چیز سے قطع تعلق کرنا، یعنی نفی اس بات اور یہ نہ سمجھ کہ اللہ کے بندوں کے پاس یہ دنیا ہوتی ہے لیکن ان کو غافل نہیں کر سکتی۔ بس اہل اللہ کی دنیا صرف دین ہی ہے۔ دیکھو جنگل میں سب جانور گھاس ہی کھاتے ہیں، لیکن کچھ کا پیشاب بن جاتا ہے اور کچھ کی کستوری بن جاتی ہے، یعنی ہرن کی۔ اسی طرح دنیا میں کافر مسلمان مومن سب اکٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کا رجوع مختلف ہے۔ تو عشق کی آگ سے اپنا وجود جلا ڈال تاکہ تیری ہستی ہیرا بن جائے۔
جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف روشنی میں ہے، وہ روشنی قلبی ہے جس کا مشاہدہ دل ہی کرتا ہے۔ اللہ راہ دکھاتا ہے اپنے نور سے جسے چاہتا ہے، اور پھر جو نیکی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ بس جس کے پاس نور ہوتا ہے پھر نار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جہنم کی آگ اللہ کے قہر سے ہے، اور مومن کے اندر عشق کی آگ یا اللہ کے نور کی آگ ہے، محبت کی آگ ہے۔ مومن کے نور سے جہنم کو سزا دی جائے گی، بس جس نے اللہ کو پہچان لیا جہنم سے اس کو سزا دی جائے گی، جس نے اللہ کو نہیں پہچانا جہنم سے اس کو سزا دی جائے گی۔ جو عبادت نفی کے ساتھ کی جائے وہ دونوں جہانوں کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کے سامنے نیست ہو جانا بڑی فلاح اور کامیابی ہے۔ ہستی کو چھوڑ کر عبادت کرنا ہستی کے ساتھ عبادت بیکار ہے۔ ہستی کے ساتھ عبادت 1000 سال کی بھی کچھ نہیں، اور اپنی ہستی کی نفی کر کے 1 ساعت بھی بڑی عبادت ہے۔ اے انسان، تمہارا دشمن انسان نہیں، نفس اور شیطان، ابلیس اور سوچ ہے۔ نفس خواہشات کا نام ہے، کھانے پینے کا نہیں۔ خواہش خواہ نیک ہو یا بد ہو سب کی نفی کرنی ہے۔ نفس اپنی ہستی میں پیدا ہوتا ہے، ہر خواہش نفس ہے، جو ماں سوا اللہ ہو وہ غیر ہے۔ شیطان نفس امارہ کو غصہ دلاتا ہے، تم نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بناؤ تاکہ شیطان کا حربہ فیل ہو جائے۔ شیطان کا تعلق روح کے ساتھ ہے، یعنی روح کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ ابلیس بندے میں مایوسی، نا امیدی پیدا کرتا ہے، اس کا مقابلہ نور کے ساتھ ہے۔ یہ انسان کو خودکشی تک لے جاتا ہے۔ تم خون کو نور بناؤ تاکہ خناس ابلیس تصور شیخ سے جل جائے، اور ابلیس خون میں ہوتا ہے۔ جب خون نور ہو گیا، نور میں تبدیل ہو گیا تو خناس جل گیا۔ بندے میں عاجزی آ گئی۔ عاجزی مقام مٹی ہے، مٹی بقا ہے۔ رضی اللہ ورضوا عنہ، اللہ بندے سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ سب دشمن اپنے گھر میں ہے، اپنے وجود میں ہے، اور دوست بھی اپنے گھر اپنے وجود میں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ انسان ان 4 عناصر سے بنا ہے، اور اسی کو نفس کہتے ہیں۔ نفس ایک ہے، اس کے مقام 4 ہے۔ روح بھی ایک ہے، جس خصلت کا کام کرو گے اسی نام سے پکارے جاؤ گے۔ انسانوں والا کام کرو گے تو انسان کے نام سے پکارے جاؤ گے، حیوان کا کام کرو گے تو حیوان کہلواؤ گے۔ انسانوں والا کام کرنا دوست کا کام ہے، اور حیوانوں والا کام کرنا دشمنوں کا کام ہے۔ جس نے کافروں کا کردار ادا کیا وہ کافر کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جس نے مسلمان، مومن، اولیاء اللہ، اصحاب اکرام رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت کرم اللہ وجل کریم، انبیاء اکرام علیہ السلام کا کردار ادا کیا اسی نام سے پکارا گیا۔ جس نے جو کردار ادا کیا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کے آنے کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ نفس کی کیا تعریف ہے؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی، 4 مقام ہے، نفس ایک ہے۔ نفس تو آپ بتائیے گا کہ آگ، ہوا، پانی، مٹی کا جملہ چھوڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی خواہش کا نام نفس ہے۔ اس کی خواہش کا نام خواہ نیک ہو خواہ بد ہو، ہر خواہش نفس ہے، ہر خواہش نفس ہے۔ روح کی تعریف کیا ہے؟ روح کا جو نچوڑ دیکھتا ہے وہ اس کا نام لطف ہے، اس کا نام لطف لطف میں مستی ہوتا ہے، خواہش نہیں ہوتا ہے، خواہش سے روح کا نچوڑ لطف ہے، روح کا نچوڑ نفس کا نچوڑ خواہش ہے، خواہ نیک ہو خواہ بد ہو، ہر خواہش نفس ہے، ہر خواہش سب کی نفی کرنا، اور روح کا نچوڑ لطف ہے، لطف میں خواہش نہیں، اس میں مستی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خواہش۔ اب انبیاء علیہ السلام کے آنے کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آرام سے
کچھ کرو بدی میرا بندہ آئے نہیں ہے جی. اب انبیاء علیہ السلام کے آنے کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا کام جاری ہے، اور یہ اولیاء اللہ کے کندھوں پر قیامت تک چلے گا. نبوت ختم ہو گئی لیکن نبوت کا کام ختم نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے کندھوں پر، آگے ان کے غلاموں کے کندھوں پر قیامت تک چلتا رہے گا. جس طرح ہم تک پہنچ گیا ہے ان برگزیدہ ہستیوں کی برکت سے اسلام ہم تک پہنچ گیا. یہ قیامت تک آتے رہیں گے. قوم نسل کی بات نہیں، اللہ پاک کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. آپ اس جہاں میں وہ کام کرے کہ کل اس کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو. باقی محب کا لفظ اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قلم خشک ہو جاتا ہے. اللہ کی نیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کا دیدار اور وصال چاہتے ہیں. محبوب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو دیدار اور وصال سے کبھی رج نہ جائے، سیر نہ ہو جائے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کی ذات میں اتنے فنا ہیں کہ سایہ بھی نہیں ہے، یعنی محبوب کو دیکھنے کے لیے ہر بال آنکھ بن جائے تب بھی پیاس ہو، یعنی رب ارنی کا نعرہ لگائے. یہ محب اور محبوب کی تعریف ہے. وہ بندوں کے ساتھ ہو اور احبہ شدید محبت اللہ کے ساتھ ہو. اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ 4,90,000 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے. اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم بھی کرتا ہے اور رحیم کچھ دیتا بھی ہے. اللہ حلیم ہے، برداشت کرنے والا بھی ہے. جو دل شیطان کے قبضے سے آزاد ہو گیا، یعنی جو فکر شیطان سے آزاد ہو گئی، وہ بندہ امیر ہو گیا. جو بندہ نفس کی خواہش سے آزاد ہو گیا، وہ بندہ آزاد ہو گیا. جو بندہ امیر اور آزاد ہو وہی زکوٰۃ دے سکتا ہے. جو سالک نفس اور شیطان کا غلام ہو وہ غلام ہے اور غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ پاک اس بندے کو عزت دیتا ہے جو زنا وغیرہ نہ کرے، یعنی جس نے نفس کو ذلت سے پہچانا اس کو رب نے عزت سے پہچانا. جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا. اللہ کی نیز میں بہادر کون ہے جو حرص و ہوس سے آزاد ہو اور دونوں جہانوں میں اللہ ہی کے دیدار اور وصال کا طلبگار ہو، یعنی دونوں جہانوں میں اللہ کی طرف رجوع کرے. وہ بندہ بہادر ہے اور عارف ہے. عارف دونوں جہانوں سے آزاد ہوتا ہے. توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. باقی ہدایت ان کو ملتی ہے جن کو دیدار کی وصال کی پیاس ہو. اقرا کتاب کا کفا بنفسک کا، پڑھ کتاب اپنی کافی ہے. علیکم انفسکم، کافی ہے تجھے اپنی فکر. اللہ دوست رکھتا ہے ایمانداروں کو، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے. پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 256. وہ روشنی کل بھی روشنی ہے، یعنی فکر ہے جو کسی اہل اللہ سے ملتی ہے، اور اہل دل اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں. پڑھ کتاب اپنی کافی ہے، اور یہ کتاب پڑھا ہوا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکتے ہیں. وہ ہے تصور شیخ، یعنی فکر ہے اور فکر ہی دل ہے، اور دل ہی صورت یاسین ہے اور قلب سلیم ہی دل ہے. یہ جیسا اعمال نامہ ہے، کیا چیز ہے؟ اعمال نامہ. اعمال نامہ حضرت محمود شاہ فرماتے ہیں کہ 100 کتاب تم نے پڑھیا لیکن اپنے آپ کو پڑھیا نہیں. یہ ہے اپنے آپ کو پڑھیا نہیں. اقرا کتاب کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھ کتاب اپنی، پڑھ کتاب اچھا پڑھ. وہ روشنی کل بھی روشنی ہے،
یعنی فکر سے جو کسی اہل اللہ سے ملتی ہے، اور اہل دل اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ پڑھ اپنی کتاب اپنی کافی ہے، اور یہ کتاب پڑھا ہوا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہے تصور شیخ، یعنی فکر ہے، اور فکر ہی دل ہے، اور دل ہی سورت یاسین ہے، اور قلب سلیم ہی دل ہے۔ قلب سلیم میں 40 خصلتیں ہیں، 20 ہونی چاہیے اور 20 کی نفی کرنی ہے۔ یعنی جہاں ریا ہو وہاں اخلاص ہونا چاہیے، جہاں جھوٹ ہو وہاں سچ ہونا چاہیے، جہاں باطل ہو وہاں حق ہونا چاہیے۔ نہ دے گا اس دن فائدہ مال اور نہ اولاد، مگر جو لائے ہو اللہ کے پاس دل سلامتی والا۔ پس دل فکر کی سلامتی والا حقیقی مومن ہے۔ جو فکر پاک ہو گئی تو پورا وجود پاک ہو گیا۔ اے ایمان والو، نماز کے نزدیک بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 4۔ وہ نشہ کیا ہے جو دل کو غافل کر دے، اور دنیا کی مشغولی وہ نشہ ہے، وہ دل پیدا کر جو باہوش ہو، اور تقوی کی مستی اور بے خودی پیدا کرے، یعنی وہ فکر پیدا کر۔ بس مومن کامل بے خوف ہوتا ہے، نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر، یعنی دین و دنیا دونوں سے بے نیاز ہو اور اللہ کا طالب ہو۔ ضبط کر اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں پروردگار اپنے کو صبح کو اور شام کو، چاہتے ہیں رضامندی، اور مت پھیر اپنی آنکھوں کو ان سے جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ۔ پھر حدیث مبارک میں آتا ہے تحقیق ایک نظر ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بڑی عبادت ہے، جو خود مطمئن ہے وہ دوسروں کو بھی مطمئن کر دے گا۔ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ بس جس مرشد کی صحبت تجھے دونوں جہانوں کی نفی کر دے وہ کامل ہے، اور جو آپ کی فکر کی بھی نفی کر دے وہ کامل و اکمل ہے۔ کامل وہ ہے کہ جو خیال میں آ گیا وہ ہو گیا۔ خواہش ظاہر نہیں کی بلکہ رحمانی محبت عشق دل کو سکون بخشتا ہے، اور نفسانی محبت سے دل میں شک اور بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ سچائی دل کو آرام دیتی ہے اور جھوٹ شک پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو رحمان کی یاد سے آنکھیں چرائے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کرتے ہیں۔ شیطان سیدھے راستے سے بندے کو ہٹاتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں راہ پر ہوں۔ غافل لوگ دنیا و دولت کا نام نہیں بلکہ اللہ سے غافل کو کہتے ہیں۔ بلکہ جسم کے 5 حواس ہیں، اسی طرح روح کے بھی 5 حواس ہیں۔ آپ ظاہر حواس کو بند کریں باطن کھل جائیں گے۔ باقی وہ کام خراب نہیں جو آپ کے نفس کے خلاف ہو، بلکہ وہ کام خراب ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ باقی آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور شیطان نے آپ کو گناہ کا کام بتا دیا۔ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو شیطان نے راہ سے ہٹا دیا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو صراط مستقیم پر اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال ہو گیا۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب اکرام، اولیاء اللہ اور اجمعین پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی راستہ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ جن پر انعام ہوا ان کا راستہ انعام 4 گروہوں پر ہوا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین پر۔ شیطان، نمرود، فرعون، ابو جہل یہ سب مشغول تھے، لیکن فنا والی عشق والی نماز میں مشغول نہ تھے، اس لیے کہ عشق کی نماز میں فنا ہونا پڑتا ہے، اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے۔ شیطان اگر جھک جاتا تو لعین کیوں ہوتا؟ یہ سب اللہ کو مانتے تھے لیکن رسالت کے انکار سے کافر ہوئے۔
جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو کہتے ہیں تم بھی ٹھیک ہو اور تم بھی ٹھیک ہو وہ منافق ہے۔ ان کی حشر میں دو زبانیں ہوں گی، باقی تم نیک صحبت میں داخل ہو جاؤ، اگر یار مل گیا تو بازی جیت گئے، ورنہ سنگ تو ہے اندر سے آشنا باہر سے بیگانہ رہو۔ اسی میں سلامتی ہے، جو مچھلی منہ کھول کر چلتی ہے وہی کانٹے میں پھنستی ہے۔ من سمت نہ جا، جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا وہ کامیاب ہو گیا، اسے فلاح مل گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الفقراء من اخلاق الانبیاء، فقراء کی صحبت اخلاق الانبیاء علیہ السلام سے ہے۔ بس تو بھی عشق کے خریداروں میں خریداروں کے ساتھ اپنے طاقت کے مطابق طالبان، جیسے وہ بوڑھی جو مصر میں سود کی آٹھی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہوئی، بس تو بھی شیخ کامل کا طالب ہو اور یہ فکر کر کہ میں اسے خرید نہیں سکتا۔ اگر نیکا عشق بھی لے کر مر جائے گا تو قیامت کے دن تمہیں اسی کے پاس لے جائیں گے۔ بس وہ ایسے کریم ہے کہ بغیر تیرے وہ مہمان جنت نہ ہوں گے، وہ منہ چھپا کر نہیں چلے جائیں گے، بلکہ وہ دوزخ کے اوپر سے گزریں گے تاکہ اگر کوئی واقع ملے تو ساتھ لیتے چلے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جدیا مومن فإن نوری گاز ناری، دوزخ کہے گی مجھ سے گزار اے مومن۔ وہ اسی